والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر جس چیز کے سبب انسان کو عزت اور شرف عطا فرمایا تھا، یعنی کہ علم، ہمیں وہ سیکھنا اور سکھانا نصیب فرمایا۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم فکر و ادب کے انچارج اور تمام اراکین کو کہ جنہوں نے یہ ہفتہ وار دروس کا اور لیکچر کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے تحقیق کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ آپ لوگ علم پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ علم اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوتا یا انسان کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت تک کامل رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز نہ ہو، جب تک اسے خود یقین حاصل نہ ہو جائے، یقین محکم حاصل نہ ہو، وہ اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے تمام معاملات میں ہمیں تحقیق کرنے اور پھر اس پر نتائج اخذ کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تحقیق کی طرف چلیں گے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ گفتگو ان تین بنیادی سوالات پر منحصر ہوگی کہ تحقیق کیا ہے، تحقیق کے میدان میں ہماری روایات کیا ہیں، اور آج کے دور میں اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تحقیق کو سمجھیں گے۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مادہ ہا قاف قاف ہے۔ اس کا معنی ہے حق کو ثابت کرنا، جستجو کرنا، کھوج لگانا، دریافت کرنا۔ اس کے لیے عربی میں اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک لفظ بحث بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے کوے کو بھیجا کہ جس نے زمین کو کوریدا اور بنی نوع انسان کے پہلے فرد کو بتایا کہ کس طرح مردے کو دفن کرنا ہے۔ تو زمین کو کوریدنا اسے بحث کہتے ہیں۔ تو گویا تحقیق یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے بار بار کوشش کریں، سراغ لگائیں، جستجو کریں، تاکہ ہم اس چیز کی حقیقت تک پہنچ سکیں، اس چیز کے علل کو جانیں، اس کے اسباب کو جانیں کہ یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے یہ کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننا یہ تحقیق کہلائے گا۔ اب ہم تحقیق کی اصطلاحی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ محققین نے اس کی بہت تعریفیں کی ہیں، ان میں سے ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ تعریف یہ ہے کہ کسی معین میدان میں ایسی منظم سعی اور کوشش کرنا کہ جس کا مقصد حقائق اور اصولوں کی دریافت ہو۔ آپ باقاعدہ طور پر، ایک منظم طور پر ایسی کوشش کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہم حقائق اور اصول جان سکیں۔ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا اصول کیا ہے،
کس اصول پر مبنی یہ بات ہے، ان چیزوں کو جاننا یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق کے بہت زیادہ مقاصد بھی ہیں، اس کے طرق بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے تحقیق کا کوئی ایک خاص متعین دائرہ کار نہیں ہے۔ جس طرح علوم کا سلسلہ لامتناہی ہے، اسی طرح ہر میدان میں تحقیق کرنے کے طریقہ کار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر متفرق اشیاء کو جمع کرنا یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز مطول ہے اس کو مختصر کر دینا، مجمل ہے اس کو مفسر بیان کر دینا، یا کسی بھی چیز کے بارے میں نئے حقائق پیش کر دینا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دین عطا کیا، دین اسلام، اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو دین سارے کا سارا تحقیق پر مبنی ہے۔ اس رب نے جب اپنی قدرتوں کا اعلان فرمایا تو وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ بار بار اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھا کے دیکھو۔ سورہ ملک میں فرمایا ہل تری من فطور، کیا اس میں کوئی تمہیں کمی نظر آتی ہے؟ بار بار نظر اٹھانے کا حکم دیا کہ شاید پہلی بار تم صحیح طریقے سے آسمان کو دیکھ نہ سکے ہو، ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے جستجو کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، تنقید کے ساتھ اپنی نگاہ کو اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھو، شاید کہ تمہیں اس میں کوئی عیب نظر آ جائے۔ گویا وہ رب اپنی قدرتیں جب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ بھی ایسے نہیں بیان کر دیتا کہ بس تم اس بات کو تسلیم کر لو، نہیں، ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کو بھی بار بار دیکھو، کیا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ یعنی جو بات تم عقیدہ قائم کرنا چاہتے ہو اس عقیدے کی بنیاد تحقیق پر مبنی ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جتنے بھی احکامات اور ہمارے سامنے جتنے بھی اقوال پیش کیے ہیں ان کی بھی اسباب بیان فرمائے، ان کی علتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ بندہ مومن حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے پروردگار تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے پھر ان کو صدا دو، ان کو بلاؤ، دیکھو کس طرح وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ان کو ایک نظارہ کروا دیا، ایک مشاہدہ کروا دیا کہ ہم اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ احباب زیباکار، یہ ہے تحقیق اور تحقیق کی بنیادیں۔ اب ہم چلیں گے اس بات کی طرف جو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح تحقیق کی ہے، ہماری تحقیقی روایات کیا ہیں۔ اگر ہم اپنی تحقیقی روایات کو دیکھتے ہیں تو تحقیقی روایات کا یہ سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اس کے لیے اصول وہی جو قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اسے پرکھ لیا کرو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم تحقیق کرو، غور و فکر کرو، بار بار اس معاملے میں سوچو، افلا یتفکرون افلا یتدبرون۔ یہ تمام آیات ہمیں اصول فراہم کر رہی ہیں۔ اسلامی علوم میں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی طرف، تفسیر کی طرف اور اس کے بعد حدیث کی طرف کہ ان میں مسلمانوں نے کس طرح تحقیق کی ہے، دیکھیے علوم قرآن کی طرف اگر ہم آئیں تو علماء نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم مرتب کیے۔ یہ سب تحقیق کا ہی نتیجہ تھا۔ جو قرآن پاک کی 7 قراءتیں ہیں، کس جگہ پر کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے،
پھر اسی طرح جو قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، تفسیر کے جو اصول ہوں گے، تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالمعصور کریں گے تو ہمارے سامنے یہ 4 اصول ہوں گے کہ یا تو قرآن سے کریں گے، یا سنت سے کریں گے، یا اقوال صحابہ یا اقوال تابعین سے کریں گے۔ اسی طرح اصول تفسیر کی طرف ہم جاتے ہیں تو علوم قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، پھر ان کو 5 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، یہ باقی تمام علم۔ کبھی آپ غور کریں، آج اگر ہمارے سامنے مدون ہیں تو کس کا نتیجہ ہے؟ یہ علماء کرام کی تحقیق کا نتیجہ ہے، ان کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، ان کی منظم سعی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن پر تحقیق کرتے ہوئے بسر کی ہیں۔ اسی طرح جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو محدثین نے ہمارے سامنے ایسی تحقیقات پیش کی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے، کہ صرف اگر ہم حدیث کے راویوں کو دیکھیں تو اسماء الرجال میں 5 لاکھ راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5 لاکھ حدیث کے ایسے راوی جو کسی نہ کسی طریقے سے حدیث کے ساتھ منسلک تھے، ان کا نام، ان کا مکمل بایو ڈیٹا، ان کی تاریخ ولادت، تاریخ وصال، ان کے بارے میں علماء نے کیا کہا، ان کے اساتذہ کون سے ہیں، ان کے تلامذہ کون سے ہیں، ان کی مکمل طور پر معلومات اور اس ترتیب کے ساتھ جمع کی ہے۔ کسی نے حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کی، کسی نے صدی کے اعتبار سے جمع کی، کسی نے ان کی دیگر خصوصیات کے اعتبار سے جمع کی، کون سے راوی ثقہ ہیں، کون سے ضعیف ہیں، کون سے مدلس ہیں۔ اس طرح راویوں کے حوالے سے ان لوگوں نے جو ہمارے سامنے تحقیقات پیش کی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہیں کہ کس طرح تحقیق کی جاتی ہے۔ اور پھر متن حدیث کی اگر بات کریں تو متن حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے جو کتب ہیں، جامع ہیں، سنن ہیں، مسانید ہیں، مختلف یہ مناہج اختیار کیے، مختلف اسالیب اختیار کر کے ان لوگوں نے تحقیق پیش کی ہے۔ پھر اگر آپ فقہ کی طرف چلیں، وقت مختصر ہے، فقہ میں ہمارے سامنے جو 4 فقہ ہیں، ہر ایک کے اپنے اصول، قواعد اور ضوابط ہیں۔ پھر اصول فقہ کو دیکھ لیں، خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً آپ سبھی آپ کو یاد بھی ہیں اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ تحقیق کا نتیجہ ہے۔ ہمارا دین، ہماری دینی روایات، ہمارا علم باقاعدہ طور پر ایک منظم اصولوں پر مرتب ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ آج کے اس دور میں ہم تحقیق کس طرح کریں؟ آج تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہر دور میں تحقیق کی ضرورت رہی ہے، کیونکہ حقیقت ہمیشہ تحقیق سے ہی واضح ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے، آج ذرائع علم بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکے ہیں۔ آج لوگوں کی پہنچ آسانی کے ساتھ مصادر اصلیہ تک ہو چکی ہے۔ آج کتاب کی حاجت بھی اس طرح سے نہیں رہی۔ موبائل اور دیگر آپ کے پاس جو ڈیوائسز ہیں، ان میں یہ ساری سہولیات دستیاب ہیں، تو ممکن ہے آپ جو بات کر رہے ہوں وہ شخص پہلے سے اس کے اصل مصدر تک پہنچ چکا ہو۔ لہٰذا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آپ بھی اس دور میں رہتے ہوئے جہاں پر ان ڈیوائسز کا دیگر استعمالات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں آپ ان کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں آپ ان کو احقاق حق کے لیے بھی استعمال کریں، وہاں ابطال باطل کے لیے بھی استعمال کریں، وہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھی ان ذرائع کو آپ استعمال کریں اور اصل مصادر تک پہنچیں۔ تحقیق کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی تحقیق کرنا چاہیں تو سب سے پہلے موضوع کا تعین کریں کہ موضوع کیا ہے، میں جس پر تحقیق کرنے لگا ہوں اس کا دائرہ کار کیا ہے، میں نے تحقیق کس مقصد کے لیے کرنی ہے۔ پھر اس کے لیے آپ گہرا مطالعہ کریں، وسیع مطالعہ، کہ اگر تفسیر میں آپ کر رہے ہیں
تو تفسیر کے جتنے بھی بنیادی مصادر ہیں ان تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے، حدیث کے بنیادی مصادر تک، فقہ کے بنیادی مصادر تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے، تب جا کر آپ تحقیق کر سکتے ہیں اور کسی مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ ایک محقق کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھنے والا ہو، وہ جستجو رکھنے والا ہو۔ آپ احباب، آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیں گے، اور جب بھی پڑھیں گے تو صرف اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی کتاب آپ پڑھیں الگ سے اس کے نوٹس بنائیں، اس پر کچھ نشانات لگائیں، اس کی الگ سے فہرست بنائیں، اپنی ڈائری ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ آج تحقیق کے اس سفر میں دیکھیے ہمارے پاس تحقیق کے بنیادی ذرائع نہیں ہیں، قلم اور کاغذ وہ ضرورت ہے آپ کی۔ اگر آپ کچھ چیز لکھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے تو تحقیق نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے پاس ہمیشہ ہر ٹائم، حتیٰ کہ اگر سفر میں بھی ہیں تو بھی قلم اور کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ رات کو سوتے ہیں تو بھی قلم اور کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کسی بھی وقت علم کی بات جہاں کہیں سے آپ کو ملے فوراً وہ بات لے لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنے علم کو وسیع کریں، پھر آپ تحقیق کے میدان میں جا سکتے ہیں۔ باقی جو تحقیق کے ذرائع ہیں، جدید اپلیکیشنز ہیں جیسے مکتبہ الشاملہ ہے یا دیگر اور سافٹ ویئر ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ان کا الگ سے انشاءاللہ آپ کو میں تعارف کرواؤں گا، کیونکہ وہ ایک عملی اور پریکٹیکلی کام ہے، تو اس کے لیے پہلے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ڈیوائسز بھی ساتھ لے کر آئیں، چاہے وہ لیپ ٹاپ کی صورت میں ہوں یا موبائل کی صورت میں ہوں، تاکہ ہم ان کو پریکٹیکلی طور پر سیکھ سکیں کہ ہم کس طرح اس سے استفادہ کر کے بہت آسان طریقے کے ساتھ ہم اصل مصادر تک پہنچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ الگ سے کریں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا کہ ہم تحقیق کی اہمیت کو جان سکیں کہ تحقیق کی اہمیت کیا ہے اور ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا